السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ گھروں میں سب ٹھیک ہے؟ آپ کے بچے کیسے ہیں؟ آپ کی فیملیز کیسی ہیں؟ کیا حال چال ہیں؟ I am sending all the positive vibes, all the beautiful thoughts, all the blessings to all the people who are watching and even the ones who are not watching. Just sending all the beautiful vibration to this world, to this universe. And the topic today is very, very, very important. And before I continue today's talk, I would like to share with you this beautiful saying of Imam Ali ibn Abi Talib. Imam Ali says that let go of what has passed. Let go. You know, in our lives, most of the problems that we face, the kind of issues that we have in life is because کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جو ہمیں لوگوں نے کچھ کہا ہوتا ہے، ہمارے کوئی ایسے سرکمسٹانسز رہے ہوتے ہیں، ایسا کوئی فیز ہوتا ہے زندگی کا، کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں، ہم ان کو بھول نہیں پاتے. ہم ان کو بھولتے نہیں ہیں. جب ہم بھولتے نہیں ہیں تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں رہتی ہیں، اور جب وہ ہمارے مائنڈ میں رہتی ہیں کنٹینیوسلی تو مائنڈ خاموش ہونے کی بجائے، پرسکون ہونے کی بجائے ہر وقت ایک عجیب سا انتشار کا شکار رہتا ہے. ہر وقت ایک عجیب سا سے کہتے ہیں نا ڈسٹربڈ رہتا ہے، کہ جس کی وجہ سے پھر ہمارا مائنڈ کیونکہ ڈسٹربڈ ہوتا ہے تو ہمارے پورے باڈی کے اندر وہ انرجی اور وہ وائبریشنز ہماری باڈی سے ڈسٹرب نکلتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہماری پھر دین وی بیکم دا ریزن فار ادرس ٹو بی ڈسٹرب. ناؤ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو the three different faculties, three different departments, three different compartments of soul, how this soul works. یہ جو ہماری روح ہے، ان کو اگر ہم 3 مختلف ڈپارٹمنٹس میں تقسیم کریں، ڈیوائڈ کریں، تو پہلا جو ڈپارٹمنٹ سول کا ہے وہ ہے مائنڈ. اور مائنڈ کا کام کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ کا کام ہوتا ہے ٹو کریٹ تھاٹس، ٹو تھنک. دین دی سیکنڈ ڈپارٹمنٹ از انٹلیکٹ. انٹلیکٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ انٹلیکٹ کا کام ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنا. آفٹر یو تھنک، آفٹر دا نالج اینڈ دا انفارمیشن یو ہیو، اس انفارمیشن کی وجہ سے ہمارا مائنڈ سوچتا ہے، اور ہمارا مائنڈ جو سوچتا ہے، اس مائنڈ میں جو سوچیں ہوتی ہیں پھر ہمارا انٹلیکٹ ان کو ایویلیویٹ کر کے تو پھر ڈیسیژن لیتا ہے. یہ 2 امپورٹنٹ فیکلٹیز اور ڈپارٹمنٹس ہیں سول کے. ایک جو نالج لیتا ہے، نالج لے کر وہ پھر کریٹ کرتا ہے تھاٹس، اور جو تھاٹس کریٹ ہوتے ہیں ان تھاٹس کو کریٹ کر کے ایویلیویٹ کرتا ہے انٹلیکٹ، اور پھر اس کے بعد ایک چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ اب ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا، یا ہمارا ریئیکشن ہوگا یا رسپونڈ ہوگا. ریئیکشن اور رسپونڈ 2 مختلف چیزیں ہیں. ریئیکشن جب ہم کرتے ہیں تو ہم سوچے سمجھے بغیر ریئیکٹ کرتے ہیں ایک دم سے، رائٹ. اور رسپونڈ جو ہوتا ہے دیٹ وی ڈو اٹ، وی تھنک وائسلی، وی تھنک اباؤٹ اٹ، اینڈ دین ویری سینسبلی وی رسپونڈ. سو ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ ایک بیوقوف انسان کا ہوتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے ایک دم سے ریئیکٹ کرتا ہے. اور دوسرا جو رسپونڈ ہے وہ ایک وائز انسان کرتا ہے. کیونکہ جو انفارمیشن وہ لیتا ہے وہ اس کے مائنڈ میں جاتی ہے، جو اس کے مائنڈ میں جاتی ہے اس مائنڈ میں جانے کے بعد تھاٹس کریٹ ہوتے ہیں.
अब क्रिएट जब आपके थॉट्स हो रहे होते हैं तो थॉट्स क्रिएट करने में भी आपके पास चॉइस है व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू वांट टू क्रिएट. फॉर एग्जांपल, you heard about coronavirus, you are listening to the news, आपने इंफॉर्मेशन गैदर की, आपने कुछ सुना, अब आपके माइंड ने थॉट क्रिएट करना है. यहाँ पर आपका माइंड ये थॉट क्रिएट कर सकता है कि yes, this thing is here and it's going to fade away, or we need to take some precautions or prevent ourselves, ताकि हम उन प्रिकॉशंस को लेते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारें. एक ये तरीका है सोचने का भी, ये सोच क्रिएट की. दूसरी जो सोच क्रिएट की जा सकती है वो एक ओह मैस 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 मैस, ओह दिस इज़ क्रेज़ी, और आप ये सोचना शुरू कर दें कि ये कोरोना जो है बस ये पहुंच गया मेरे पास और इट इज़ गोइंग टू इफ़ेक्ट मी एंड माई फैमिली एंड आई हैव टू डू दिस, और ये इसका से तो अब कोई बचाव ही नहीं है. सो दीज आर टू डिफरेंट थॉट्स दैट यू क्रिएटेड. अब इसको आप किसी भी ज़िंदगी की सिचुएशन में रख के देख सकते हैं. सो द नॉलेज, एंड यू ऑल नो कि नॉलेज हमारे पास 3 तरीके से आती है. हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं और हम देखते हैं. ठीक है, पढ़ के, देख के कोई न्यूज़, कोई व्हाट्सएप व्हाटएवर, कोई चीज़ पढ़ के या फिर कुछ सुन के. सो दीज आर द वेज वी टेक द इंफॉर्मेशन. Information goes to mind, mind creates thoughts, and जो thoughts होते हैं उसके बाद जो important part है उसके बाद वो ये है कि वो फिर intellect जो है वो decision करता है कि अब हमें इसको react कैसे करना है. कुछ लोग एकदम से panic हो जाते हैं, कुछ लोग cool होते हैं, they just relax, and then instead of panicking, even in the difficult times, instead of panicking, what they do is they do things very sensibly, और उस sensibly की गई चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में पैनिक की बजाय, मुश्किल की बजाय आसानी हो जाती है. अच्छा, तीसरी चीज़ जो 3 फैकल्टीज़ थी ना, पहले मैंने आपको बताया कि सोल जो है हमारी, सोल में माइंड है जो सोचता है, दूसरा इंटेलेक्ट है जो डिसाइड करता है सोचने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद, और जो तीसरी चीज़ होती है वो होता है हमारी बॉडी में जो हम एक्शन लेते हैं. यानी हमने जो इन्फॉर्मेशन ली, फिर उसके बाद उसको सोचा, फिर उसके थॉट्स क्रिएट किए, उसको इवैल्यूएट करके डिसीजन लिया, और जब डिसीजन ले लिया तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब आपने उसके ऊपर काम करना है. ठीक है, और जब वो आप काम करते हैं या जो भी आपका एक्शन होता है वो पहली 2 चीज़ों की उनकी बेस होती है, और उन दोनों प्रोसेस से गुजरने के बाद देन यू हैव एन एक्शन प्लान. आप एक्शन करते हैं, और एक्शन जो होते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं वो हमारे लिए हमारी हैबिट्स बन जाते हैं, वो हमारा किरदार बन जाता है, वो हमारे हम उस तरह से फिर एक्ट करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट्स. दे बिकम आवर habits. So this is the process. Now if we talk about the mind, when we talk about the mind after taking the information whatever it is, चाहे वो हमने सुन के, देख के या पढ़ के ली information, जब हमने वो information ली तो हमारा mind जो है वो different किस्म के thoughts create करता है. Mind, यस, पावर ऑफ नाउ के ऊपर ही मैं आ रही हूँ, बट ये जो बेसिक चीज़ें ये बता के पावर ऑफ नाउ के हवाले से मैं फिर डिस्कशन करूँगी. फिर होता ये है कि होता ये है कि हम जो माइंड है उसको सोचने के डिफरेंट लोगों के डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं. डिफरेंट लोग डिफरेंट सोचें क्रिएट करते हैं, और वो जो डिफरेंट सोचें क्रिएट करते हैं वो डिसाइड करती हैं सोचें कि आपकी ज़िंदगी आगे कैसी होगी. दे आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट्स. दे 4 डिफरेंट बेसिक जो थॉट्स हैं, दे आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट. 1 पॉजिटिव, मुस्बत जिसे कहते हैं, ब्यूटिफुल, नाइस, एलिवेटेड थॉट्स. सबसे पहला जो थॉट होता है, जो कैटेगरी है या टाइप है थॉट्स की, वो
ہمارے پازیٹیو تھاٹس ہیں. دوسرا جو پروسیس ہے تھنکنگ پروسیس وہ ہے نیوٹرل تھاٹس, یعنی غیر جانبدار تھاٹس. مطلب فار ایگزامپل جو پازیٹیو تھاٹس ہوتے ہیں وہ کوئی بھی سچویشن ہو جائے, کوئی بھی پرابلم, کوئی بھی پریشانی ہو, اس میں یو آر کریٹنگ بیسٹ آف دا بیسٹ تھاٹ, بیسٹ آف دا بیسٹ تھاٹ. نیوٹرل سچویشن میں ہم جنرلی دن میں جو ہم نے چیزیں کرنی ہوتی ہیں, کام کرنے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, یا پھر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں, یا پھر ہم پاسٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, یا کوئی ہم نے کیا کرنا ہے فیوچر میں. اس طرح کے ایسے تھاٹس کہ جن سے کہ جو بے ضرر کہہ سکتے ہیں آپ, اس طرح کے تھاٹس ہوتے ہیں. پھر تھرڈ ٹائپ آف تھاٹس جو ہوتے ہیں وہ تھاٹس ہوتے ہیں جو نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں, یعنی منفی تھاٹس ہوتے ہیں, جس میں کیا تھاٹس ہم کریٹ کر سکتے ہیں, جو ایموشنز ہوتے ہیں اسٹریسڈ ہو سکتے ہیں, ہم اس میں اریٹیٹڈ تھاٹس کریٹ کر سکتے ہیں, فیئر, انزائٹی, ہرٹ. اب جو چوتھی کیٹیگری ہے تھاٹس کی, یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں آپ کو بتا رہی ہوں, جو چوتھی کیٹیگری ہے وہ سب سے ورسٹ ہے, دیٹ از کالڈ ٹاکسک تھاٹس. ٹاکسک تھاٹس سے مراد ویری ویری ڈینجرس, ویری ویری ڈینجرس, جسے ہم زہریلے تھاٹس بھی کہہ سکتے ہیں. لائک ہیٹریڈ ہو گیا, لائک ریزنٹمنٹ ہو گیا, لائک ہارم, وائلنس, عجیب سا جسے کہتے ہیں نا وہ, یہ سارا سلسلہ ہو گیا. سو دیز آر دا نیگیٹو, دیز آر دا ٹاکسک تھاٹس. اب جو ایلیویٹڈ, سپریم, ڈیوائن سولز ہوتے ہیں, جو ڈیوائن سولز ہیں, دیز ڈیوائن سولز آر بیسکلی, ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ ڈیوائن سولز کی جو کوالٹی ہے کہ دے آلویز کریٹ very energetic, very high vibration, high energy thoughts create کرتے ہیں. They are always, always, always thinking positive, not even, or always creating positive thoughts, not even for a single second they have any kind of negative thoughts. جو بھی creation وہ کر رہے ہوتے ہیں, it is all positive, happy, wise, peaceful, pure, loveful, blissful, and all the beautiful, powerful thoughts یہ create کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک بات, اب جو coming back to the power جس کے حوالے سے ہم نے کہا کہ ہم ڈسکس کریں گے, میں اس سے پہلے کہ وہ جو پاور آف ناؤ کے حوالے سے میں بات کروں, ایک سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور وہ سٹوری ہے, اٹس اے اسٹوری آف این اولڈ مین. ٹھیک ہے, ایک بوڑھا انسان تھا. وہ بوڑھا انسان ہر وقت بہت غصے میں رہتا تھا, بہت زیادہ اریٹیٹڈ, بہت غصے میں, گلومی موڈ, ہر وقت. جسے کہتے ہیں نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت, جن کو ہم کہتے ہیں بہت ہی سڑیل ہیں, بہت ہر وقت اتنا وہ برے موڈ میں ہوتا تھا اور اتنا برا بولتا تھا لوگوں کو کہ جس گاؤں میں وہ رہتا تھا اس گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اس سے دور دور رہتے تھے, وہ اس سے آوازار تھے کہ اس شخص سے جب بھی بات کرو یہ اتنے برے طریقے سے بات کرتا ہے, ہر وقت جھنجھلاتا رہتا ہے, ہر وقت عجیب سے برے سے موڈ میں رہتا ہے, کبھی یہ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا اور بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہے. he is always in a bad mood. So everyone used to stay away from him کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ایک ایسے شخص سے بات کرنے کی جس کا کوئی نہ مزاج ہے نہ کوئی وہ ہے, اور وہ سارا سلسلہ. تو ہم we don't want to speak to him. So وہ اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ اس کو اوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اکیلا رہتا ہے, and he's very happy alone and he doesn't even want to stay with people because he's always so cranky and in a bad mood. ایک دن یہ ایک افواہ پھیلتی ہے اس گاؤں میں, یہ افواہ پھیلتی ہے کہ وہ شخص
جو ہر وقت برے موڈ میں رہتا تھا, اریٹیٹڈ رہتا تھا, گلومی رہتا تھا, ہر وقت سیڈ رہتا تھا, پریشان رہتا تھا, لوگوں سے لڑتا تھا, جھگڑتا تھا, رومر یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ہنسنا مسکرانا اس نے شروع کر دیا ہے اور وہ بہت خوش ہو گیا. تو جتنے گاؤں کے لوگ تھے نا وہ سارے اس کے پاس چلے گئے. جب اس کے پاس گئے بہت پریشان ہو کر ان تمام لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ارے یہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا کہ تم نے زندگی کے 80 سال گزارے, 80 سال گزارنے کے بعد, اتنے عرصہ گزارنے کے بعد ہم نے پہلی مرتبہ آج تمہیں ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس نے ان تمام لوگوں کو یہ کہا کہ بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو, اور بہت ہنس رہا تھا. ہی واز چرپنگ اینڈ لافنگ اینڈ انجوائنگ. اور اس نے کہا کہ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو, میں نے اپنی ساری زندگی جو گزاری, اس ساری زندگی کا جو زیادہ تر حصہ میں نے اپنے پاسٹ میں جو برے ایکسپیرینسز تھے, جن لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا, جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا, جن لوگوں نے مجھے برا کہا, جن لوگوں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا, جن لوگوں نے میری دل آزاری کی, میں ان کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے پریزنٹ کو خراب کرتا تھا. اس پریزنٹ کو بہت کو خراب کرتا رہا اور اس کے بارے میں سوچتا رہا. اور میرا جو زیادہ تر وقت گزرتا تھا وہ اس ڈر اور خوف میں کہ میں آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا ہوگا, میں کس طرح سے اپنی زندگی گزاروں گا, میں کیا کروں گا, میں کس طرح سے کروں گا. تو یہ جو میں نے اپنا پریزنٹ تھا, یعنی جو میرا آج تھا, جو میرا ابھی تھا, میں نے اس کو اپنے گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل کے بارے میں سوچ کے برباد کر لیا, کہ جس کا ریاکشن میرے پاس ساتھ یہ ہوا کہ میں ہر وقت چڑچڑا رہتا. میرے پاس جو ارد گرد لوگ تھے میرے پیارے اپنے, ان کو میں نے کھو دیا. اب 80 سال کے بعد میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ جو بھی خوبصورتی ہے, جو بھی زندگی ہے, جو بھی کچھ ہے وہ پریزنٹ میں ہے. یہ جو پریزنٹ ہے یہی تحفہ ہے, یہی ہم سب کے لیے پریزنٹ ہے. جو گزر گیا وہ بھی کچھ نہیں, جو آنے والا کل ہے وہ بھی کچھ نہیں. Why? That is what I'm going to share with you. ہم اپنی ساری زندگی چیز کرنے میں گزار دیتے ہیں, لوگوں کے پیچھے, سچویشنز کے پیچھے, خوشیوں کے پیچھے, پیسوں کے پیچھے, پاور کے پیچھے, فیم کے پیچھے, مگر یہ ریئلائز ہی نہیں کر پاتے کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ ہمارے آج میں ہے, وہ کہیں نہیں, وہ صرف اور صرف ہمارے آج میں ہے. اگر ہم نے اپنے آج کو انجوائے نہیں کیا تو ہم کچھ بھی انجوائے نہیں کر پائیں گے. That's why we all need to learn how to live in the present. Why we need to live in the present? یہ پاور آف ناؤ جو ہے, اس کو کیوں پاور آف ناؤ کہتے ہیں, اس حوالے سے ہم تھوڑی گفتگو کریں گے. I'll tell you کہ پاور آف ناؤ کی کیا امپورٹنٹ چیز کیا ہے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا امام سے کہ تقدیر اور قسمت میں کیا فرق ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ تقدیر, یہ میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں مگر یہ یہاں پر بہت ریلیونٹ بات ہے. That's why I want to say it and reinforce it here. اور امام فرماتے ہیں کہ جو گزر گیا, تھوڑا سا اس کو نیچے کرو, جو وقت گزر گیا. اچھا, امام فرماتے ہیں کہ تقدیر اور قسمت میں یہ فرق ہے کہ تقدیر پہ ہمارا اختیار نہیں ہے. اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے, ہماری موت, ہماری زندگی, ہمارا رزق, ہمارا بچے, بیوی, ہسبینڈ, جو بھی ہمارے سرکمسٹانسز ہیں, یہ تقدیر ہے. اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. تو جس چیز میں ہمارا اختیار نہیں ہے اس کے اوپر ہمیں بیٹھ کے جھرجھرانا نہیں چاہیے, اریٹیٹ نہیں ہونا چاہیے, غصے نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کے ہاتھ میں, یہ اس کے کام ہے.
ایک چیز ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں، یعنی ہم اگر محنت کریں گے، اپنے اوپر محنت کریں گے، ہم بہتر اپنے کام پہ محنت کریں گے، اپنی پڑھائی پہ محنت کریں گے، رزق کمانے پہ محنت کریں گے، اپنے گھر کو بنانے میں محنت کریں گے، اپنے بچوں کو سنوارنے میں محنت کریں گے، یہ ہمارا اختیار ہے. اور اس اختیار میں ہم جب اس پہ کام کریں گے، when we'll focus on this، جب یہ جو اختیار ہم رکھتے ہیں اس پہ کام کریں گے تو ہوگا کیا کہ ہماری قسمت ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گی، ہم اس کو بدل سکیں گے، ہم اپنے آپ کو برے وقت سے اچھے وقت میں لے کر جا سکیں گے. دس از واٹ از ان آور ہینڈس. اب ہوتا کیا ہے، پاور آف ناؤ کیا ہے، کیوں آج اور ابھی پاورفل ہے؟ کیونکہ آج کے وقت میں ہمارے پاس اختیار ہے. وہ جو گزر گیا وہ مقدر تھا، وہ جیسا ہوا جیسا تیسا ہوا، وہ اٹس گون، اینڈ واٹس گون از گون. اور جو آنے والا وقت ہے ہمیں اس کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کیا چیزیں ہوں گی، کیا حالات ہوں گے، کیا سارے معاملات ہوں گے. وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو کم. نہ گزرے ہوئے کل پہ اختیار ہے، نہ آنے والے کل پہ اختیار ہے. اور نہ جو گزرا ہوا کل ہے اور جو آنے والا کل ہے، ہم اپنے پریزنٹ میں بیٹھ کے یا تو گزرے والے کل کے بارے میں سوچتے ہیں، جو سرکمسٹانسز، جو فیزز ہم نے گزار کے پیچھے چھوڑ دیے ان کے بارے میں سوچتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو اب ہمارے ساتھ رشتوں میں نہیں ہیں، کبھی ہمارے ساتھ رشتوں میں تھے، وہ ہمیں دھوکہ دیتے تھے، ہمارے ساتھ برا کرتے تھے یا اچھا بھی کرتے تھے. Even those good times that you have spent in your past, now you don't have those beautiful times. But at times in present we are thinking about those bad times and having or creating the negative energy, thinking about the good times. And now today if we don't have that good time, ہم اس میں بھی کہتے ہیں ہائے کیا زمانہ تھا، کیا خوبصورت زندگی تھی، اب میری قسمت ایسی ہو گئی. Even in that case we are creating negative thoughts. So thinking about the past جس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے، we cannot change anything about our past. If we are thinking in this present، ہم اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں، ہم اس وقت کو خراب کر رہے ہیں جس پہ ہمارا اختیار ہے. اور وہ وقت جو آنے والا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہم تو یہ نہیں جانتے اگلا سانس بھی ہم لے پائیں گے کہ نہیں. جب ہم اس حوالے سے نہیں جانتے اور ہم نہیں سمجھتے ان ساری چیزوں کو کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں پریشان ہونے سے کیا فائدہ. جیسا کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں بیٹھ کر کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ کون ہے میرا قاتل. تو آپ کے جتنے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ امام اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا قاتل کون نہیں تو اس کو وقت سے پہلے کیوں نہیں قتل کر دیتے. تو آپ فرماتے ہیں علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے ابھی وہ کام کیا نہیں، میں اس کی سزا اس کو کیسے دے سکتا ہوں. تو آپ اپنے پریزنٹ میں رہ کے وہ وقت کہ جس پہ آپ کا اختیار ہے اس میں بیٹھ کے وہ جو اختیار، یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں بائی لیونگ ان یور پریزنٹ. مگر ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟ اپنی مقدر سے، اپنی تقدیر سے. جو ہو چکی، امام علی کی اگر ہم اس ڈیفینیشن کو یاد کریں، جو ہو چکی اور جو آنے والے وقت میں ہوگی وہ ہمارا مقدر تقدیر ہوگا. مگر آج کا جو وقت ہے وہ پاور آف ناؤ، وہ ہماری قسمت ہے. اور اگر ہم اپنے آج میں رہیں، آج کو انجوائے کریں جیسا بھی ہے، اپنے ارد گرد کو انجوائے کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو انجوائے کریں، ساری چیزوں کو، اپنے بچوں کو انجوائے کریں. اس ڈر میں نہ رہیں کہ کل کیا ہوگا. یہ آج ہم یہ سوچیں، ہماری سوچوں میں یہ کریشن ہو کہ آنے والا وقت جیسا ہوگا آج سے اور گزرے ہوئے کل سے بہترین ہوگا. میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر آپ کو دے کے آگے اپنی بات کو بڑھاؤں گی کہ کس طرح سے ہم نے پھر اپنے پریزنٹ میں اپنی کریشنز کو بہتر کرنا ہے. مثلا فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے، اس کی زندگی جیسی بھی گزری، اس نے اپنی زندگی میں یہ سوچا کہ میری شادی ہوگی، میرا ہسبینڈ ہوگا، میں خوبصورت زندگی گزاروں گی، میرا ایک گھر ہوگا. ایک وقت اس نے اپنے فیوچر کو سوچتے گزار دیا. جو اس کا پاسٹ تھا
उस पास्ट में उसने अपने फ्यूचर को सोचते सोचते गुजारा और अपना प्रेजेंट जो है उसको एंजॉय नहीं किया, यानी अपनी सहेलियों को, अपने माँ बाप को, अपने कज़न्स को, होने वाली शादियों को, थिंकिंग कि मेरी शादी होगी तो मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय करूँगी, मेरा हस्बैंड होगा तो मैं उसके साथ एंजॉय करूँगी, मेरे बच्चे होंगे तो मेरी ज़िंदगी का मकसद होगा। तो उसने अपने उस वक्त के प्रेजेंट को बर्बाद कर दिया उस फ्यूचर के लिए। वो आ गई, शादी हो गई। अब शादी जब हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्स्ट केस सिनेरियो ये हुआ कि उसका मियाँ उतना अच्छा नहीं निकला से मुराद ये कि बुरा और अच्छा कुछ भी नहीं होता, ये हमारी अपनी डेफिनेशंस होती हैं। वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक वो सब कुछ नहीं करता। आपको शौक़ था बाहर जाके खाने का, उसको बिल्कुल शौक़ नहीं है। आपको शौक़ था बाहर जाके मूवीज़ देखने का, उसको शौक़ नहीं है। अब वो आपकी थॉट्स के और आपकी पसंद के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अब आप उस शादी में आ गए, अब आपका प्रेजेंट वो शादी, वो मियाँ है, अभी बच्चे नहीं हुए मगर वो मियाँ है, वो शादी है, वो जिसके ख्वाबों में आपने अपनी सारा पास्ट को और वो उस वक्त जो प्रेजेंट था उसको ख़राब किया। अब आप आ गए इस प्रेजेंट में। अब आप इस प्रेजेंट में, अब वो जो सर्कमस्टांसेस हैं क्योंकि वो आपके मुताबिक नहीं, अब आप उसको भी इंजॉय नहीं कर रहे। अब आप ये सोच रहे हैं कि ओए होए मेरी दोस्तें कितनी अच्छी थी, मेरा वो वक्त कितना अच्छा था, वो देखो वो क्या अच्छा टाइम था, मैंने ये सोच के ये मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो वैसा सोचा था, मैंने तो अपना वो वक्त भी बर्बाद कर दिया। अच्छा अब क्या होता है, फिर आप इस टाइम में आने वाले वक्त के बारे में सोचो। अच्छा अब मैं तब खुश होंगी जब मेरे बच्चे होंगे, चलो मेरे बच्चे हो जाएंगे, कम से कम मुझे जीने का बहाना मिल जाएगा, मुझे कोई सहारा मिल जाएगा, मेरे पास कोई रीज़न होगा खुश रहने का। अच्छा जी, अब वो बच्चे नहीं हो रहे, जितनी देर बच्चे नहीं हो रहे, कई दफ़ा 2 साल नहीं होते, कई दफ़ा, अब उस टाइम को वो जिसके इंतज़ार में आपने पहले की ज़िंदगी गुजारी, अब वो मियाँ और बीवी का वक्त नहीं एंजॉय कर रहे। क्यों? क्योंकि अब यू जस्ट डोंट वांट टू, बिकॉज़ आप उस मोड में ही नहीं है, आपको वो पावर ही नहीं पता। अब वो जो अब वाला प्रेजेंट है, अब आपने वो फ्यूचर की सोचों में और फ्यूचर की प्लानिंग में इसको ख़राब कर दिया। अगर आप उस वक्त में जो पास था, उस वक्त अगर आप प्रेजेंट में रहे होते और उसको एंजॉय करते तो आज का प्रेजेंट भी आप एंजॉय कर रहे होते। और याद रखें, जो आज आप प्रेजेंट एंजॉय करते हैं, जिस फीलिंग में रहते हैं, जो थॉट्स क्रिएट करते हैं और जो कुछ ये करते हैं, ये दरअसल आपके लिए आपके फ्यूचर को डिफ़ाइन करता है। आपका फ्यूचर आज जो आप सोचेंगे, आज जो आप अपनी सोचों में क्रिएट करेंगे, आज जो आप अपनी चीज़ों को लेकर चलेंगे, वो आने वाला वक्त जो है, दे ऑलवेज से योर थॉट्स बिकम योर लाइफ। हमारी सोचें हमारी आने वाली ज़िंदगी डिफ़ाइन करती हैं। तो हमें अपने प्रेजेंट में रहना है। हमारा जो फोकस होता है वो 2 ऐसी चीज़ों के ऊपर होता है कि जिस पे हमारा इख्तियार नहीं। अगर आप इसी चीज़ को हम लोगों में ले आएँ तो हमारा फोकस लोगों को बदलना होता है, ना कि ख़ुद को बदलना होता है। हमारा फोकस उनको बदलना होता है कि जिन पे हमारा इख्तियार नहीं है। हमारा फोकस सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को बदलना होता है कि जिस पे हमारा इख्तियार नहीं। हम क्यों अगेंस्ट लॉ जाके ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें खुशियाँ नसीब होंगी? ऐसा नहीं होता। वो चीज़ें जिन पे आपका इख्तियार है, बस फोकस अपना उसके ऊपर जब रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। कामयाब लोग वो होते हैं जो हर काम आज करते हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल। एक तरह के वो लोग होते हैं, हाँ मैंने वेट लूज़ करना है, मेरी बात आज आके वेट लूज़ पे होती है, आपको पता है ना। मैंने वेट लूज़ करना है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुमारो। अच्छा मैं तंग आ गई हूँ, बस अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अब काम करना शुरू कर दूँ किचन में। तो वो हम ये कहते हैं अच्छा कल से मैं खाना बनाऊँगी। अच्छा मैं ये सोच रही हूँ कि अपनी अलमारियाँ ठीक कर लूँ। ओ अच्छा चलो कल करती हूँ। जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो ये नहीं कहते कि कल करेंगे। जो कामयाब लोग होते हैं वो कहते हैं आज और अभी करेंगे। And the ones who get there, the ones who understand the power of today and now, they are the ones who are successful. It's never कल कुछ नहीं होता। It's
about just today. So power اور جو اختیار ہے جو پاور ہے وہ آج میں ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, ہمیں آج کے اوپر فوکس کرنا ہے, کیونکہ جو آج ہوگا وہی ہمارا کل ہوگا. آج جو آپ سوچ رہے ہیں, اس چیز کو بہت غور سے سنیے, آج جو سوچ رہے ہیں, آج جس فیلنگ میں ہیں آپ, وہ آپ کا کل ہوگا. آج اگر آپ خوش ہیں, آج اگر آپ پازیٹیو سوچ رہے ہیں, آج اگر آپ کی کریشن جو ہے وہ خوبصورت ہے, اگر آج آپ کی کریشن اپنی زندگی کو لے کے بہت پازیٹیو ہے, اسٹرائیونگ اپ اینڈ ہائی ہے, تو آنے والا کل جو ہے وہ وہی ہوگا. اچھا پتہ کیا ہوتا کیا ہے, جب ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا کہ ہمیں ابھی میں پاور, ابھی میں رہنا ہے, ابھی میں جینا ہے, ابھی, تو پھر آپ ایچ اینڈ ایوری مومنٹ انجوائے کرتے ہیں. دین یو چیریش یور سیلف, دین یو جسے کہتے ہیں نا, پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا, جب وین یو اسٹارٹ چیریشنگ ناؤ, آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے. اور جو خاموش مائنڈ ہوتا ہے وہ سرین ہوتا ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے پانی کو, پانی کے اندر اگر طوفان آیا ہوا ہے, سمندر کے اندر لہریں آ رہی ہیں, ٹکرا رہی ہیں, عجیب سا طوفان ہے, تو سکون نہیں ہوگا وہاں پر. اس لیے وہ جو لہریں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ناؤ, وہ طوفان کیا ہے, وہ سوچوں کا طوفان ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں وہ سوچوں کا طوفان ہوتا ہے. وہ سوچیں پرانی جو ہمارے زندگی گزری اور جو آنے والی زندگی, ان کا ٹکراؤ ہے. بیچ میں کچھ نہیں سوچ رہے, بیچ میں کچھ نہیں سوچ رہے, یہ ان دونوں چیزوں کا ٹکراؤ ہے. اور اس کی وجہ سے اتنا شور ہوتا ہے, اتنا شور ہوتا ہے. جب ہم پریزنٹ میں رہتے ہیں, پریزنٹ میں زندگی گزارتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, تو ہمارا ذہن خاموش ہو جاتا ہے, ہم پرسکون ہو جاتے ہیں. ایک لمحے کے لیے امیجن کریں, آپ صبح اٹھے, صبح سے بچے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, گھر میں مرغیاں, کوے, طوطے سب ہیں, چیں 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 سب کر رہے ہیں, بزرگ بھی بول رہے ہیں, مہمان آئے ہوئے ہیں, کام کرنے والے بھی بول رہے ہیں, باہر گاڑیوں کی بھی, سڑک پہ گھر ہے, گاڑیوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں, ہر وقت آواز, نوائز نوائز نوائز. جب اتنا کچھ شور و غل ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, آئی نیڈ سم پیس, آئی وانٹ سائلنس, آئی وانٹ ٹو سٹ ان سائلنس. مگر جب ہم اپنے دماغ کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دماغ کو سائلنس میں نہیں رہنے دیتے. اور سکون تب ملتا ہے جب ہم اپنے دماغ کو سائلنس کرتے ہیں. سو لیٹس بی ون آف دوز ہو ٹرائی ٹو لیو ان سائلنس. اپنے آپ کو پرسکون کیجیے, اپنی زندگی کو آسان کیجیے. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو ہمارا جو ہے نا پاور آف ناؤ, لیونگ ان ناؤ کو کرنے کے لیے ہمیں ایک نئی لینگویج سکھانی پڑے گی اپنے دماغ کو, اپنی سوچوں کو. کریٹنگ نیو ووکیبلری ان یور مائنڈ, کریٹنگ بیوٹیفل ورڈز ان یور مائنڈ. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, میرا بھتیجا ہے, وہ 2 سال کا ہے, اس نے 2 سالوں میں تمام باتیں سیکھ لیں. ایکسپریشنز, کچھ نہیں آتا تھا بولنا نا 2 سال پہلے, ایک چھوٹا سا بچہ اس دنیا میں آیا, کچھ نہیں آتا تھا. ان 2 سالوں میں اس نے بولنا سیکھ لیا, ایکسپریس کرنا سیکھ لیا. مگر جب, اچھا اور ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ جب آپ نئی لینگویج سیکھتے ہیں, فار ایگزامپل یو نو اردو, اگر آپ انگریزی سیکھتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے, دیٹ یو ہیو ٹو اسپیک اے لاٹ, یو ہیو ٹو پریکٹس اے لاٹ. بولا کریں لینگویج, جتنی لینگویج کو بولا جائے, جتنا وہ لینگویج جو آپ بولنا سیکھ رہے ہیں اس کو سنیں اور اسی کو بولیں. جب آپ وہ سنتے اور اسی کو بولتے ہیں, یہ جو آپ سن رہے ہیں, وٹ ایور دا ٹاک دیٹ وی ہیو, it's basically it's a new concept of living life, positive way of living our life. اس کو ریگولرلی سننے سے, اب آپ نے شاید محسوس کیا ہو,
کہ جب آپ نہیں اس طرح کی کوئی پازیٹیوٹی سن رہے یا 1-10 دن کے لیے جب بریک آیا تو آپ کو کریونگ ہوتی ہے اینڈ یو وانٹ ٹو لسن ٹو دیٹ what you are hooked to, that you like listening to. So پھر آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے وہ سن کے. پھر آپ وہ نہ سنیں تو پھر آپ کو uncomfortable feeling ہوتی ہے, and you like I have to listen to that and وہ سارا. اسی طرح سے جب آپ کوئی نئی ڈفرینٹ لینگویج سیکھتے ہیں تو آپ کو وہ لینگویج سیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اب ہم نے نئی لینگویج اپنے مائنڈ کو سکھانی ہے اور اس لینگویج کو آپ نے اپنے دماغ میں بولنا ہے. یو ہیو ٹو ٹیل یور مائنڈ. جس طرح سے ہم بچوں کو کوئی لفظ سکھاتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں نا کہ بیٹا اسپیک دس, سے میں اس کو سکھاتی ہوں سے پھپھو, سے پیاری پھپھو, اور سے جو بھی چیزیں, یا کہو جو بھی ہم اس کو ورڈ سکھا رہے ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے منہ سے سنیں. ناشتہ کر لو, کم آن ہیلپ می بول رہا ہوتا ہے تو اس سے میں سن رہی ہوتی ہوں. تو ہم بار بار ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں ان مائنڈ, ان کو بار بار یہ بتا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر کوئی لینگویج سیکھ رہے ہو تو اس کے ورڈس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ٹو لیو ان ناؤ, ہمیں اپنے مائنڈ کو یہ سگنلز بار بار دینے ہیں, یہ ووکیبلری بار بار دینی ہے دیٹ وی آر پاورفل سولس, we are beautiful souls, we are peaceful souls, we are very very pure souls, we are very peaceful souls. جب یہ لینگویج آپ اپنے مائنڈ کو بتائیں گے ان ٹرمز, وہ یہ جو کوالٹیز ہیں نا اس سول کی, اس سول کو بار بار آپ نے ریمائنڈ کروانا ہے دیٹ یو آر پیسفل, یو آر پاورفل, یو آر پیور, you are beautiful, you are blissful, you are a happy being, you are loveful, you are a wise being. جب یہ ساری چیزیں ہم اپنے اس سول کو بار بار بتائیں گے تو پھر ہمارا مائنڈ نیگیٹو نہیں سوچے گا, پھر ہمارا مائنڈ پازیٹیو سوچے گا. جب ہم اپنے مائنڈ کو پازیٹیو تھاٹس, اپنے آپ سے باتیں کیا کریں, بیٹھ کر اپنی ذات تھوڑا سا ٹائم دن میں نکالا کریں. جسٹ وین یو آر فیلنگ ریئلی ایجیٹیٹیڈ, اریٹیٹیڈ, جسٹ ٹیک آؤٹ ٹائم اینڈ جسٹ سٹ ود یور سیلف اینڈ آسک یور سیلف وائی آر یو بینگ دس وے. کیوں, کیا چیز تنگ کر رہی ہے؟ پریزنٹ تنگ کر رہا ہے, پاسٹ تنگ کر رہا ہے؟ اگر پاسٹ تنگ کر رہا ہے اس کو یاد کرنے سے فائدہ کوئی نہیں. جو چیز ہو گئی چھوڑ دو, جو آنے والا ہے اس کو سوچ رہے ہو اس کو بھی چھوڑ دو. ٹیل یور سیلف, تھنک اباؤٹ ٹوڈے. آپ یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارا جسم ہے نا, یہ ہمارے دماغ کا غلام ہے. یہ جو ہمارا جسم ہے یہ ہماری سوچوں کا غلام ہے. یہ جو ہمارا جسم ہے, جب اس ہماری جو سول ہے اس کا غلام ہے. جس دن سول کو حکم ملا ادھر سے اور وہ آیا فرشتہ اور اس نے سول کو نکال لیا ہماری باڈی سے, تو باڈی جتنا مرضی چیختی رہے, چلاتی رہے, کچھ بھی ہو, that's not going to stay here. It's not going to stay here. Soul will fly. ہمیں اپنی اس سول کے اوپر کام کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ سول جو ہے یہ ہم اور ایک بات ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم وہ مر گیا, یا وہ کوئی مرتا نہیں ہے. صرف باڈی جو ہے وہ زمین کے نیچے چلی جاتی ہے. جو اصل چیز ہے نا, جو روح ہے, جو اصل اسینس ہے, جو اسپرٹ ہے, اس کا تو کنٹینیوس وہ مرتی ہے. وہ روح نے مرنا نہیں ہے. جب ہم اپنے آپ کو آئے کہتے ہیں تو وہ آئے ہماری باڈی نہیں ہے, وہ آئے ہماری سول ہے, ہماری روح ہے, اور اس روح نے مرنا نہیں ہے. جو ہماری روح دکھ درد ہماری سوچوں کے ذریعے اپنے ساتھ اس کے اندر جمع کرتی جائے گی, وہی آپ نے لے کر اڑنا ہے. کیا آپ اللہ کے پاس ہماری زندگی میں گزرے ہوئے وہ برے لمحات, وہ چیزیں, ان کو, اس کلٹر کو لے کے اڑیں گے؟ اور آپ سوچیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ جو تکلیف ہے نا
وہ ان تمام چیزوں کو جو ہم نے ہولڈ کیا ہوا ہے پاسٹ کے، وہ تمام یادیں، وہ نگیٹیوٹی، وہ جو ہولڈ کیا ہوا ہے، وہ جب روح نے نکلنا ہے اور اڑنا ہے، وہ اس کو تکلیف اس چیز کی ہونی ہے کہ اتنا کچھ رکھا ہوا ہے. لیٹ گو. امام نے کہا ہے لیٹ گو وٹ ہیز پاسڈ. لیٹ گو کریں، چھوڑیں جو گزر گیا سے گزر گیا، اس سے لرن کریں. ٹیک دا میسج. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ہارڈ ڈرائیوز رکھیں، ہم سب ہمارے فونز کے پاس، ہم سب کے فونز میں کتنے ڈاٹا ہوتا ہے نا، اتنا واٹس ایپ کے میسیجز اور ویڈیوز اور یہ وہ آ رہے ہوتے ہیں. ہم ان ویڈیوز کو کیا کرتے ہیں؟ ہم ان ویڈیوز کو یا تو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا پھر کسی اور چیز میں کنورٹ کر دیتے ہیں، تو ہم یہ فون استعمال کر سکتے ہیں. ہماری زندگیاں آج کل اس موبائل فون کی طرح ہیں کہ جس میں اتنا ڈیٹا ہے، اتنا ڈیٹا آف پاسٹ، اتنا ڈیٹا آف دا پاسٹ اینڈ اس سے زیادہ ڈیٹا آف فیوچر. یہ سب کچھ ہم نے اس کے اندر کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم جو ہمارا پریزنٹ ہے، جو اگر میں نے فون کال کرنی ہے، فون نہیں ہو رہا. فون اس لیے نہیں ہو رہا، اب وہ جو پریزنٹ میں کال کرنی ہے وہ نہیں ہو رہی کیونکہ پاسٹ کی بھی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. اتنا ڈیٹا اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تاکہ ہماری روح آسانی سے نکلے، خوبصورتی سے پرواز کرے. اور یہ پرواز آپ ہر روز محسوس کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو نماز ہم کہتے ہیں نا، یہ نماز مومن کی معراج ہے. ہمارے آقا کو میں ریلیجسلی اس حوالے سے زیادہ نہیں کہنا چاہوں گی کہ کتنی دفعہ معراج ہوئی. وہ اس کائنات کے مالک ہیں، وہ جس نے خلق کیا ہے، وہ ان کے محبوب ہیں. وہ جس لمحہ چاہتے وہ معراج کرتے، اور کی ہوگی، ہمیں کیا پتہ. ہم مسلمانوں کو کم از کم 5 دفعہ ہم جیسے خطا کار، گناہ گار 5 مرتبہ اس دنیا میں معراج کر سکتے ہیں. یہ معراج کیا ہے؟ یہ معراج جو ہم کرتے ہیں، ہم بھی اپنی روح کو وہاں لے کر جا سکتے ہیں. سدرۃ المنتہا پہ ہم لے کر جا سکتے ہیں وہاں پر، اگر یہ لیٹ گو کریں ہم چیزوں. کیوں نہیں ہم جا پاتے؟ کیوں ہم نماز میں کنیکٹ نہیں ہو پاتے؟ کیوں ہم دنیا کی چیزوں، دنیا کی باتوں میں محو رہتے ہیں اور یوں الجھے رہتے ہیں؟ وہ چیز گم گئی، اس کو یہ کہہ دینا، آٹا فریج میں پڑا ہوا ہے، خراب نہ ہو گیا ہو، فروٹ نکال کے بچوں کو دے دو. یہ ساری باتیں نماز میں کیوں آ رہی ہے؟ اٹیچڈ ہیں ان چیزوں سے. 5 دفعہ ہم گناہ گار ایک دن میں معراج کر سکتے ہیں. سدرۃ المنتہا کو ہماری روح پرواز کر کے ٹچ کر کے واپس آ سکتی ہے اگر ہم اس بارے میں سوچیں. جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کریں تو تمام چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا کریں اپنی روح کی پر. ان نمازوں کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے. ہماری ان نمازوں سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ یہ ٹوٹی پھوٹی، یہ ناقص عبادتیں، اس سے ہمیں فائدہ ہے. اس میں ہم نے اڑ کے جانا ہے. اٹس لائک اے فلائٹ. وی کین فلائی 5 times a day. فلائی اپ ٹو سدرۃ المنتہا. وہاں سجدہ کریں، نور کو محسوس کریں، اس نور کی پھوار کو محسوس کریں. اس پھوار سے چارجنگ بینک ہوتا ہے نا، یہ نماز چارجنگ بینک ہے. اس وہاں جا کے، وہاں سجدہ کر کے اس پھوار کو محسوس کریں، اپنے اوپر پڑتا محسوس کریں. انرجائز یور سیلف. اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا ریچارج کریں چارجنگ بینک سے ریچارج کر کے پھر واپس آئیں، پھر استعمال کریں اپنے اس وجود کو. موبائل ہی ہے نا، یہ وجود بھی تو موبائل ہے. جس دن اس کی بیٹری ختم ہو گئی، فارغ مٹی کے نیچے پھینک دیتے ہیں. جس کی بیٹری ختم ہو جائے اس کو پھینک دیتے ہیں. سو اس روح کی پرواز کریں. روزانہ جایا کریں، وہاں اوپر جایا کریں، وہاں پر سجدہ کر کے چارج کریں اپنے آپ کو.
come back, live in now. दिमाग के एक्स्ट्रा ख़यालात को कचरे के डब्बे में डालें. मैं डाल के आई थी एक दफ़ा इमाम अली रज़ा के सहन के डब्बे में तमाम पुराने कचरे, तमाम लोगों के दिए हुए धोखों का कचरा, तमाम लोगों के दिलों, मेरे दिल को जो मैं महसूस करती थी कि मुझे दुख मिले हुए हैं, जो कि दुख अपने ही थे, उन दुखों को मैंने मौला रज़ा के सहने शिफा के एक कचरे के डब्बे में डाला. तमाम वो चीज़ें, तमाम वो शक्लें, तमाम वो लोग, जब डाला वापस आई, उड़ती हुई आई. अभी भी करना पड़ता है. कुछ अरसे बाद आपको अपना हार्ड ड्राइव को ठीक करना पड़ता है, सही करना पड़ता है. Each one of you are an angel. We all have the qualities of an angel. दुआ करें जल्द से जल्द ये रास्ते खुले. मुझे बहुत याद आते हैं मौला रज़ा, मुझे उधर जाना है, बहुत ज़रूरी है. सो प्रेजेंट में रहें, उनके साथ कनेक्ट रहें. इस दुनिया ने कुछ नहीं देना. कोई कुछ बुरा कहता है, माफ़ कर दें. कोई दिल दुखा के जाता है, उनके लिए अच्छा करें. अपलिफ्ट करना है ना, बुलंद करना है अपने आप को. बहरहाल बातें बहुत सारी हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं. अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे. When we'll start living in now, वो चीज़ें रिकैप क्विकली, जो पास्ट है, जो फ्यूचर है, उसके बारे में सोचना, एंजाइटी क्रिएट करना, फियर करना, पैनिक होना ज़रूरत नहीं है यार. आज का सोचें, अच्छा सोचें, आज की सोचें, कल मैनिफेस्ट होंगी, ज़िंदगी में आएंगी. मैं आज ही अपनी वो हिजाब स्टोरी हिजाबी इस पे शेयर कर रही थी. 50,000 से मैंने अपने बिज़नेस का आगाज़ किया. क्यों? क्योंकि मेरे पास थे ही 50,000 रुपया. आई रियली डिडंट हैव अ लॉट ऑफ मनी. ठीक, आज आप लोगों के सामने है सब कुछ. मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल ऐसे है जैसे ओपन बुक है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है. सोचा था, आई न्यू. मुझे याद है वन ऑफ माय अंकल्स, वकार अंकल, इन लॉज में थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे. वकार अंकल मुझे कहते थे, पुत्र तो की कर रहे हैं ये जो तुम जो मीडिया छोड़ के तुम जिस बिज़नेस और जिस काम में आ रही हो, इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है, इसकी तो कोई मार्केट नहीं है. तो मैंने वहाँ पे बैठे हुए उनको एक बात कही थी, वकार अंकल, आई एम गोइंग टू क्रिएट मार्केट. आई एम गोइंग टू क्रिएट मार्केट. अल्हम्दुलिल्लाह, what you think is what you become. So just stay in now, power of now. Assalamualaikum. This is beautiful. Today my mother promised me. Assalamualaikum first. Assalamualaikum. Ji. Here is my power. Hey mama. Yes darling. I want to tell you something. Yeah. I want to tell everybody. You promised me. Today I'm going to tell you the butterfly story. हमसे बेटा प्यार से बात करते हैं. Today I'm going to tell you the butterfly story. Yeah, you. अच्छा जी, inshallah very soon Ayat is going to do beautiful tutorials. When are you going to do the tutorials, Tomorrow. ma'am? Please tell me. Today? When we go? No, we're going to do that tomorrow. So tomorrow we're going to do the tutorials. We will record the tutorials and we will upload Ayat's tutorials. अगर आपके बच्चे हिजाब पहनते हैं तो फिर आयत बताएगी कि कैसे हिजाब But पहनना है. actually it's so hard. My mother's going to help. Yeah, it's not that hard. अच्छा जानी नहीं करो. Okay मेरा बच्चा. Bye. चलो, thank you so much जी. अपना बहुत ख्याल रखें. इंशाल्लाह. I win in the Ludo. My appa and my You were playing Nano- Ludo? Yeah, I played Ludo and I was first. My Nano was second and Laiba Laiba was third. She was. It's okay.
چلیں جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تھنک پازیٹیو, اسٹے ان, جسٹ لیو فار ناؤ, لیو یور لائف بیوٹیفل, اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں, سلامت رہیں, live like an angel and make Like me. make your life beautiful, because it's all in your own hands. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. اور بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.